النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 پر 4۔ اس سے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگوں کی شرارت جب حد سے بڑھ گئی تو ایک پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر لٹکایا گیا اور تم سے کہا گیا کہ نافرمانی کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا۔ تب تم لوگوں نے ڈر کر اقرار کیا اور کہنے لگے کہ ہم ضرور توریت کی پیروی کریں گے، اے پروردگار تیرے حکموں پہ عمل کریں گے۔ تم لوگوں نے یہ عہد کیا۔ جب تم لوگوں نے یہ عہد کیا تو تم سے اس پہاڑ کو ہٹا دیا گیا اور تم بالکل امن میں آ گئے، مگر اس کے بعد تمہارا رویہ کیا رہا؟ کیا تمہارے اندر استقامت رہی؟ کیا تم اپنے عہد پر قائم رہے؟ کیا تم نے اپنے پرامس کو پورا کیا؟ ہرگز نہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم لوگ پلٹ گئے۔ تمہاری عادت یہی ہے کہ بات کرنا، عہد کرنا، اقرار کرنا، پھر اس کے بعد پلٹ جا۔ تو تمہاری یہ جو پرانی روش رہی، پرانا طریقہ رہا، اس کے مطابق تم پلٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، ورحمتہ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم لوگ ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ رب نے تم پہ کرم کیا اور تم کو معاف کر دیا، مہلت دے دی۔ اگر اس وقت جب پہاڑ تمہارے سروں پہ منڈلاتا رہا، اگر اللہ حکم دے دیتا پہاڑ کو کیا اے پہاڑ ان ظالموں کے اوپر گر جا، پہاڑ گرتا تو حالت کیا ہوتی؟ یہ چھت گر جاتی، کوئی سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، چھت گر گئی، دوسرے دن تمام اخباروں میں آ جاتا ہے۔ اخبار آپ سمجھتے ہیں نیوز پیپر، کیونکہ آج لوگ اخبار کا لفظ بولنا بھی بھول چکے ہیں۔ اخبارات میں آ جاتا ہے، نیوز پیپروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں گھر کی چھت بیٹھی اور اندر جتنے بھی تھے 10-15 آدمی سب کے سب لوگوں کو تو پیارے نہیں ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے دنیا سے۔ تو ایک چھت کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک پہاڑ گر جائے تو کیسے انسان زندہ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔
پروردگار کہتا ہے کہ تم کو ڈرانے کے لیے پہاڑ کو تمہارے اوپر کیا گیا، اتنی زبردست دھمکی دینے کے باوجود تم لوگ عہد پہ قائم نہیں رہے۔ تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسا کہ محاورہ ہے، کتے کی دم تیڑی کی تیڑی۔ ایک آدمی کتے کی دم کو سیدھی کرنے کی بڑی کوشش کیا، دم کو سیدھی کر کے رسی سے باندھ کر ایک دم اسے مضبوط کر دیا، ٹائٹ کر دیا، ایک دم سیدھی رہے۔ 2 دن 4 دن ویسے ہی رکھا، اس کے بعد وہ رسی کھولا اس امید پر کہ اب تو کتے کو دم سیدھی رکھنے کی عادت ہو گئی۔ جب کھولا، جو ہی کھولا پھر ٹیڑھی ہو گئی، دم کیا ہو گئی؟ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ اسے جتنی بھی سزا دی جائے پھر وہی کام کرتا۔ ایک چور کو اندر لے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، پھر اس کی خوب دھلائی ہوتی، پٹائی بھی ہوتی، دھلائی بھی ہوتی، مار کھاتے کھاتے بولتا آئندہ چوری نہیں کروں گا، آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اس کو پولیس کے لوگ ڈھونڈ دیتے، پھر جب اسے رہا کرتے آنے کے بعد پہلا کام کیا کرتا؟ وہ چوری ہی کرتا، برابر اسے یاد آتا۔ یہی حال شرابی کا ہے، کسی شرابی کو قید کر دو، پھر اسے بھوکا رکھو، مارو، تو بولے گا آئندہ شراب نہیں پیوں گا، آئندہ نہیں پیوں گا، پھر گھر کو آئے گا، موقع کے انتظار میں رہے گا، جو ہی موقع ملے گا جا کر شراب پی کر آ جائے گا۔ تو جس کے اندر برائی رچ بس جاتی ہے، برائی اس سے جدا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اگر رب توفیق دے دے تو قسمت سنور جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے کرتوت ایسے ہی تھے کہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے تھے۔ پھر پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم لوگ جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی کی اور حدوں کو پار کر دیا۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ایک خاص دن تھا، جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن خاص دن ہے۔ نصرانیوں کے لیے اتوار کا دن خاص دن، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ مومنوں کا، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الاولون و نحن الآخرون، ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں۔ ہم ہی اول اس لیے کہ پہلے ہمارا دن آتا جمعہ، اس کے بعد یہودیوں کا دن آتا، اس کے بعد نصرانیوں کا دن آتا، جمعہ ہفتہ اتوار، مگر ہم ہی آخر ہیں اس لیے کہ یہودی بھی گئے، نصرانی بھی گئے، اس کے بعد جو آئے وہ ہم آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی، لہذا ہم آنے کے اعتبار سے، دنیا میں رہنے کے اعتبار سے آخر ہیں، مگر مقدس دنوں کے اعتبار سے ہمارا مقدس دن پہلے ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کی اجازت نہیں، نہ خرید سکتے نہ بیچ سکتے، دونوں کام نہیں کرنا۔ کب؟ جمعہ کا وقت لگتے ہی جمعہ کی اذان، کسی مسجد میں 12:30 بجے، کسی مسجد میں 12:15، کہیں 1 بجے ہوتی ہے اذان۔ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے مومنو جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تیزی سے جاؤ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو. بیع کو چھوڑ دو. بیع کا معنی کیا ہے؟ تجارت، یعنی بزنس کو چھوڑ دو. تو جمعہ کا وقت لگتے ہی کب تک بزنس نہیں کرنا؟ جب تک کہ ہم نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آؤ اپنی دکانیں کھولو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل طلب کرو. تجارت تم کر رہے ہو، اسی وقت تجارت میں تمہیں کامیابی ہوگی جب اللہ کا فضل تم پہ ہوگا. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بڑے سے بڑا تجربہ کار تاجر بھی، بڑا ریپیوٹڈ بزنس مین بھی پریشان ہو جاتا ہے. اور جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو ایک بڑا بیچنے والا بڑا آدمی بن جاتا ہے. بڑا بیچتا ہے اسے چھوٹا آدمی بنے. بڑا بیچتا گاڑی میں، پہلے تو سڑک پہ بیٹھتا، پھر گاڑی کے بعد چھوٹا ہوٹل، بڑا ہوٹل، ہوتے ہوتے بڑے بڑے کئی ہوٹلوں کا مالک بن جاتا ہے رب کا جب فضل ہو جاتا ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کا وقت لگنے کے بعد سے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی لین دین نہیں کرنا چاہیے. یہودیوں کو ایک حکم تھا، ہفتے کا دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. 6 دن کرو، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کا دن شکار نہیں کرنا. تو یہ عادت ان کی ہو گئی. شروع میں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے لگے. مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا. کیا پتہ چل گیا؟ کہ ہفتے کو کوئی ہم کو نہیں پکڑتا. ہفتے کے دن، کیونکہ جانور کو بھی کچھ شعور رہتا ہے. دیکھیے دن بھر بلی گھومتے رہتے، رات کو آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے. رات کو کوئی بھگانے والا نہیں ہے، اسے معلوم. بلی کو اتنا شعور ہے. جب فجر کے اذان کے لیے مؤذن صاحب کھولتے تو بلی بیٹھے رہتی. کیسا آئی، کہاں سے گھس کر آ گئی؟ وہ اپنا راستہ دیکھ لیتی، وہاں سے گھس کے آ کے بیٹھ جاتی. تو اسے اتنا شعور ہے. تو مچھلیوں کو بھی شعور تھا کہ ہم اگر ہفتے کے دن ساحل پر آئیں گے، سمندر کے اوپر آئیں گے، کوئی ہم کو شکار نہیں کرتا. یہ تو ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اوپر. تو ان کو حکم تھا کہ ہفتے کا ایک دن نہیں پکڑنا. اب آزمائش کا وقت آ گیا. مچھلیاں جس دن زیادہ آتی اس دن کیا نہیں کرنا؟ شکار نہیں کرنا. کیا ہے، جب مال زیادہ آتا ہے تب نہیں لینا. کیسا ایسے موقع پر جب کہ تجارت زیادہ ہوتی، اس وقت اگر کہہ دیا جائے کہ اب تجارت نہیں کرنا، تو اللہ والا ہو تو اسے پرواہ نہیں، چھوڑو. کہتے ہیں اس زمانے میں ایک مشہور تھا، ایک طرف حج ہے، دوسری طرف مینا کا بازار. مینا جگہ ہے جہاں 3 شیطان ہیں، کنکریاں مارتے اور وہاں ذبح بھی کرنا. پہلے مینا ہی میں ذبح کرتے تھے، اب زیادہ بھیڑ ہو گئی لوگوں کی، تب وہاں سے ہٹ کر ذبح کرتے ہیں. مگر تو مینا کے میدان میں ایک دور میں زبردست مارکیٹ لگتا تھا. لوگ پرچیسنگ میں لگ جاتے، مال خریدنے میں لگ جاتے. تو دن یوں ہی چلے جاتا، حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا نہیں کرتے. یہاں تک کہ مینا میں لگ کر میدان عرفات میں جانا بھول جاتے. تو کہاوت مشہور تھی، ایک طرف حج ہے، دوسری طرف مینا کا بازار. مگر اب تو کہاوت درست نہیں ہے. اب مینا میں بازار کیا، قدم قدم پہ بازار. وہاں پہ بھی لوگ چالاک ہو گئے سعودی میں.
ایک مال 2 ریال، ایک مال 2 ریال، ایک مال 2 ریال میں ملتا، بھاگ کے جا کے خرید لیتا. یہ نہیں سوچتا کہ 2 ریال کی قیمت یہاں کیا ہو جاتی، یہاں تو بڑھ جاتی. تو بہرحال آزمائش کا دور، سامنے بریانی رکھ دینا، بھوک کے وقت بولنا بریانی فقط نہیں کھانا، اس کے ساتھ جو آئٹم ہے سب کھاؤ. کیا بھائی کیا غلطی کرے ہم نے، سارے آئٹم کھا سکتا، بریانی فقط نہیں کھانا. تو یہ مسلمان کے لیے اس زمانے میں بڑی آزمائش ہو جائے گی، کیونکہ مسلمان ایسا ہے کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی، مومن کو پیاری ہے. اگر کسی شادی میں بریانی نہ ہو، کیا شادی بھائی، اسے کیا شادی بولتے کیا بھائی؟ شادی کا معنی ایجاب و قبول، ایجاب اور قبول یہی شادی ہے. دلہن کی طرف سے وکیل آ کے دولہا سے کہا کہ میں نے میری بیٹی کا نکاح اتنے مہر پر تم سے کر دیا ان 2 گواہوں کے سامنے، مگر لڑکی کا باپ نہیں بولتا تو اس کی جانب سے مسجد کے امام یا قاضی صاحب بول دیتے. تو پھر نوشا بولتا قبول تو میں نے قبول کیا، میں راضی ہوا. یہی ہے نکاح. یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے. کیا ایکسٹرا فٹنگ؟ بریانی، اس میں چکن 65، اس کے ساتھ آج کے دور میں کیا کہیں، ایک زمانے میں بیمار کی غذا بولتے تھے ایڈیاپم، آج آ کر وہ دسترخوان کی زینت بن گئے. تو ایسی چیزیں یہ سب ایکسٹرا فٹنگ. تو لوگ اسی تصور میں رہتے. آپ نکاح 11 بجے رکھیے، 10-12 آدمی بیٹھے رہیں گے 11 ساڑھے 11 بجے. یہ دیر ہوتے ہی کیا ہوتا، ایسی بھیڑ ایسی بھیڑ. نکاح میں اتنے نکاح میں کہاں تھے اتنے لوگ، نکاح میں 10-12 آدمی تھے، کہاں تھے؟ بریانی جب پیش کی گئی تب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. تو بڑی آزمائش ہو جاتی. سب ہے، اڈلی ہے، چیلا ہے، سادہ کھانا ہے، سب ہے، بریانی میں وہ فقط نہیں کھانا، سب کھاؤ. بڑے میں کیا بھی کھاتا نہیں جاؤ، غصے میں آ کے نکل جاتا آدمی. تو ایسی آزمائش تھی کہ جس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں وہ دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، یہ اللہ کا حکم. تب بندہ کیا کرنا، حکم پر عمل کرنا. مگر ان لوگوں نے ایک چال چلی. ہفتے کا دن آنے سے پہلے، دن صبح شروع ہوتا نا، فجر سے نہیں پکڑنا، تو رات کو کیا کرتے، یہ گڑے بنا لیتے، بڑے بڑے گڑے بنا کر اس طرح سلوک بنا لیتے. سلوک جانتے ہیں آپ؟ ڈھلوان، اردو میں ڈھلوان بولتے ہیں. سلوک معلوم ہوتا ہے، ڈھلوان سب کا پرانی بات ہو گئی. تو بہرحال یہ تفسیر کی محفل ہے، اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو اردو بھی آ جائے. تو ایک سلوک بنا دیتے تھے ڈھلوان. تو وہ مچھلیاں ہفتے کا دن آ گیا، غفلت میں آتی کہ اب ہم کو کوئی شکار نہیں کرے گا، تو ڈھلوان میں آ کے ڈھلک کر نیچے آ جاتی. جو یہ مچھلیاں نیچے آتی یہ جا کے وہاں پر کوئی بندش کر دیتے، ایک دیوار کی طرح بنا دیتے. پھر مچھلی واپس نہیں جا سکتی اوپر. یعنی نہ پانی آئے گا نہ مچھلی باہر جا سکے گی. پھر اتوار کے دن آ کر وہ ساری مچھلیوں کو پکڑ لیتے. تب کیا ہے، اللہ کے حکم کا مذاق کرنے لگے. اے اللہ، تو نے منع کیا ہے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، مگر ہم نے تیرے حکم کو بھی پورا کر دیا، اور ہمارا مقصد جو تھا مچھلی اس کو بھی ہم نے حاصل کر لیا. تو ایسی چال چلی ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو. جیسے ایک صاحب آئے، وہاں لکھ کر ہے کہ یہاں پر سائیکل مت کھڑی کرو، سائیکل مت کھڑی کرنا. آ کے سائیکل کو گرا کر چلے گئے. بولے بھائی سائیکل نہیں رکھنا، بھائی سائیکل کھڑا کرنا بھی منع ہے. سے ہاں میں کھڑایا نہیں نا، میں لٹا کر اتنا گیا ہوں. تو غلطی کہاں ہوئی؟ مچھلی شکار کرنا منع ہے، مچھلی شکار تو نہیں کرے، ہم گڑے بنا دیے، ڈھلوان کر دیے. مچھلی جو ہی اچھل کر آئے گی کنارے، پھسل کے گر جائے گی. گرتے ہی اتنے بڑے گڑے رہتے ہو کہ اگر پانی زیادہ رہے گا تو اوپر آئے گی مچھلی، پانی ہی نہیں.
آدھے گڑھے میں پانی باقی آدھا گڑھا سوکھا. تو اس طریقے سے انہوں نے چال چلی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. ہفتے کے دن ہم نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کی خلاف ورزی کر کے تم میں سے چند لوگوں نے بڑا ظلم کیا, حد سے آگے ہو گئے. تو ایسے ظالموں کو ہم نے کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ, ہم نے ان سے کہا کونوا, ہو جاؤ, قردۃً, بندر ہو جاؤ, خاسئین, بے عزت بے آبرو بندر بن جاؤ. اللہ کہہ دے تو ہو ہی جاتا ہے. اللہ انسان سے کہے کہ تو بندر ہو جا, ہو جائے گا. نہیں میں انسان ہی رہوں گا, انسان ہی رہوں, تو کچھ بھی بول بندر بن جائے گا. اللہ کہہ دیا. اگر اللہ کسی انسان کو دیکھ کر کے کتا بن جا, بن جائے. اب ہم انسان بنے ہوئے ہیں تو یہ کس کا کرم ہے؟ کس کا کرم ہے؟ رب کا کرم ہے. کب کب یہ کرم ہے؟ جب تک ہم انسان کے روپ میں ہیں اس کا کرم. اس کا کرم ہٹ کے غضب آیا, بن جا چونٹی تو چونٹی بن جائے. قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیاں بن جائیں. یحشر المتکبرون, قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ وہ چونٹیوں کی طرح ہو جائیں, چونٹیاں بن کر چلیں گے. وہ سمجھیں گے ہم انسان کی طرح ہیں مگر چونٹیاں رہیں گے. لوگوں کو حشر کے میدان میں کیا نظر آئے؟ سب اوپر دیکھیں گے, نیچے کون دیکھے گا؟ اوپر جو دیکھیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو لوگ چلیں گے تو ان چونٹیوں پہ پاؤں رکھ دیں گے. یہ لوگ بولیں گے ارے ہم پر پاؤں رکھ کے جاتا, کھندل کو جاتا نا, کھندل ڈالا. کچھ کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تکبر کی وجہ سے یہ کہ عاجزی والے انسان کو آپ لات مار کے چلے جاؤ تو کیا کرے گا؟ کیا کہ بھئی چھوڑو چلے گا. تکبر اور گھمنڈی انسان کو لات مارو, بڑی پریشانی ہو جائے گی. کیسا مارا مجھے لات مارا, کیسا مار ڈالا؟ بھائی غلطی سے لگ گئی بھائی, کیسا مجھے مارا انہوں نے, کیسا مجھے مارا. یہ آ جاتا تکبر والے. تو جس کے اندر تکبر ہے پروردگار عالم اسے محشر کے میدان میں ایسی سزا دے گا کہ اسے چونٹی بنا دے گا. اب چونٹی رینگنے لگے گی تو اس پر پاؤں رکھ دیں گے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو دیکھ کر کچھ کہہ دے تو ویسا ہی بن جائے. ہو جا گھوڑا تو گھوڑا ہو جائے, بندر ہو جا بندر ہو گیا, سور ہو جا ہو جائے گا. کیا بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا, بڑی پوائنٹ کی بات ہے, اہم بات ہے, ہمارا یہ جو روپ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسی ہی میں میری ناک رکھوں گا, ایسا ہی میرے ہونٹ رہیں گے, نہیں. وہ جب تک چاہے گا رہے گا. اگر وہ ٹیڑھا کرنا چاہے تو اچانک ہونٹ ہٹ کے ادھر چل جائے گا, ناک چڑھ کے پیشانی پہ آ جائے گی, آنکھ لٹک کے اس طرح نیچے آ جائے گی کہ حلق میں لٹکے گی, آنکھ اتر جائے گی, جیب باہر آ جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو یہ کرم کیسا ہے؟ کرنٹ چلے جاتا تمہارا, کرم نہیں جاتا خدا کا. تھوڑی دیر کرنٹ گیا, اب اطمینان سے آپ بیان سن رہے ہیں, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. پہلے لوگ بیان میں کچھ غلطی کر دیں تو پھر اس کے بعد کوئی بولا بھی تو کیا سنا ہے کہ میں کیا بولا ہے کہ, اب وہ نہیں چلتا. ریکارڈنگ میں بار بار ڈال کے سنائیں گے اس کو, وہ ریپیٹڈ ریکارڈنگ بنا کے چھوڑیں گے, بار بار یہ غلطی یہاں تک کہ بولنا بھائی مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی, ٹنگ سلپ ہو گیا, میں ایسا بولنا نہیں چاہا ویسا نکل گیا, ماننا پڑے گا, کوئی راستہ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا وہ اطمینان سے بات کر رہے ہیں, پنکھے بھی چل رہے ہیں, لائٹ بھی جل رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کرنٹ گیا, بجلی چلے گئی,
کرنٹ نکل گیا تو حال کیا ہوگا؟ چراغ تو ختم، روشنی گئی، یہ پنکھے جو ہے گھومیں گے کچھ دیر تک، تیزی کم ہوگی، اس کے بعد رک جائے، کیا وہ کرنٹ چلے گا؟ کرنٹ جانے کی وجہ سے فین بھی نہیں گھوم رہا ہے، لائٹ بھی نہیں جل رہی ہے، مائک بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ کب آئے گا کرنٹ؟ کب آئے گا کرنٹ؟ تو یہ جو کرنٹ ہے کبھی رہتا کبھی جاتا۔ رب کے کرم کا جو کرنٹ جاری و ساری ہے ہمارے اندر، یہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ یہ ایک لمحے کے لیے منقطع ہو تو ہماری شکلیں بدل جائیں، اس کا غضب ہو جائے، اور وہ کسی انسان سے کہہ دے کہ ہو جا تو کبوتر بن جائے گا، ہو جائے تو مرغا بن جائے گا، لوگ اسے مرغا سمجھیں گے، نہیں میں فلان ابن فلان ہوں، میں شیخ چلی ہوں، نہیں تو شیخ چلی نہیں، تو مرغا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے کہا کہ اے ظالموں، میں نے حکم دیا کہ ہفتے کا دن مچھلی نہیں شکار کرنا، تم لوگوں نے دوسرے طریقے سے شکار کیا، دوسرے طریقے سے، لہذا تم کیا ہو گئے؟ ظالم بن گئے۔ کہ بعض وقت انسان ہیلا ڈھونڈتا ہے، ہیلے حوالے ڈھونڈتے ہیں بچنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا۔ یہ صاحب تھے، امام تھے مسجد میں، لیکن بیوی سے بہت ڈرتے تھے۔ ہر امام ڈرتا ہے یہ نہیں، وہ امام سب ڈرتے تھے بیوی سے۔ تو ان کی بیوی ایک منت مان لی۔ کیا منت مانی؟ مسجد میں کھڑے ہو کر میرا شوہر کیا بجائے گا؟ ڈھول بجائے گا۔ اگر میرا ایک کام بن گیا تو میرا شوہر مسجد میں ڈھول بجائے گا۔ ایسا منت مانی، کام بن گیا۔ اب شوہر کو بولتی ڈھول بجاؤ مسجد میں۔ ایک کیسا جی کروں، میں امام ہوں، اگر بجایا تو مسجد سے نکالیں گے، میں گھر سے نکال دوں گی، کیا کریں گے؟ سوچے آخر لے کر آئے ڈھول مسجد میں۔ اگر بولے بھائیو، آج میں ڈھول کی ٹاپک پہ بیان کرنے والا ہوں، ڈھول کی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ رہا ڈھول، گلے میں لٹکا ہے، یہ رہا ڈھول۔ یہ ڈھول مسجد میں لا کر اس طرح مارنا جائز، ڈب 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 مار کے ایسا مارنا جائز، یہ ہاتھ سے ڈب ڈب مارنا بھی جائز، دو ہاتھ سے بھی ڈب 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 مارنا جائز نہیں، بول کے نکال کے رکھتی۔ اب لوگوں میں کیا، میں حکم بتایا بھائی، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ ڈھول لے کر آگے بتا۔ بیوی کو جا کے بولے دیکھ تیری منت بھی پوری کر دیا، نہ مسجد والے مجھے نکالیں گے نہ گھر والی مجھے نکالیں گے۔ تو بچنے کے لیے تو انسان کبھی راستہ دیکھتا ہے، ہیلے حوالے کرتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے مزاج میں ہرس جب آتی ہے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مرغی تھی، روزانہ ایک انڈا دیتی۔ کیسا انڈا؟ سونے کا انڈا دیتی تھی، ہر دن ایک انڈا سونے کا چھوٹا انڈا دیتی۔ جاؤ بیچو کچھ بھی کر لو۔ اسے ہرس آ گیا، ہرس آ کر کیا سوچا، اس کے پیٹ میں کتنے انڈے رہیں گے، روز ایک انڈا دیتی، میں ایک ہی دن میں پورے انڈے نکال لوں گا۔ اس لیے اس کو ذبح کر دیا، کر کے چھل کر اندر میدے میں جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر گیا اس بستی میں جو بڑے تھے عقل مند آدمی، ان کے پاس جا کر بولا دیکھو میرے پاس ایک مرغی تھی، روزانہ سونے کا انڈا دے دیا۔ کہانی صحیح کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سبق کے لیے۔ کوئی وہ مرغی پہ دم کر کے دیے، وہ روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی، میں اسے ذبح کر دیا۔ کیوں بے ذبح کیا؟ اس کے اندر 100-200 انڈے رہیں گے، اسی لیے تو روز ایک دیتی، پورے نکال لوں گا سوچ کے ذبح کیا۔ اب ایک انڈا بھی نہیں ہے، کل سے انڈا بھی نہیں دیں گے نا، مر گی نا، کہاں سے دیں گے؟
تو وہ جو عقل والے تھے انہوں نے کہا ہرس کرنے والے کا یہی نتیجہ ہے، ہرس کرنے والے کا یہی نتیجہ ہے۔ عربی میں کہاوت مشہور ہے، طلب الکل فوت الکل، پورا ہونا سوچا تو پورا ختم۔ یہ ایک پلیٹ بھر کر لے لیا تو لا کے کھا سکتا نہیں، پلیٹ میں وہ بھی ڈالو پھر یہ بھی ڈالو، بھر کر اوپر ہو گئی، اس کے بعد لے کے نکلا، ذرہ حرکت ہوتی پوری پلیٹ الٹ گئی، پورا چلے گیا۔ اگر تھوڑا لے آتا تو بچا کے لے آتا۔ تو ان لوگوں کے اندر ہرس آ گئی، انہوں نے سوچا کہ 6 دن ہم چند مچھلیاں پکڑتے ہیں، ہر آدمی کو 15 20 25 مچھلیاں ملتی، ہفتے کا دن پکڑیں گے تو 100 کی تعداد میں مل جائیں گی، مگر اللہ نے منع کر دیا نہیں لے سکتے، تو ہم ایسا کریں گے، یہ ہیلا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب اتار دیا۔ کیا عذاب اتارا؟ اسی لمحہ جب انہوں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب بندر بن جاؤ، بندر بن گئے۔ اس کے بعد ذلیل و خوار ہوئے۔ تو جن لوگوں نے یہ گناہ نہیں کیا وہ لوگ اچھے ہیں، اس میں 2 ٹیم ہوگی، 2 فرقے، ایک ہرس والے جو گڑھے کھودتے تھے، دوسرے وہ جو غلط کام نہیں کیے۔ وہ جو نیک لوگ تھے وہ آئے تو یہ لوگ آئے، یہ کیا بندر ہیں؟ نہیں، ہم بندر نہیں، بات کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان نہیں نا، بندر ہی۔ دیکھو آئینہ لا کے بتا رہے ہیں تو بندر ہے تم لوگ۔ پھر ان کی بولتی بھی بند ہوگی، دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، مگر بندر بن گئے تو بات بھی نہیں ہو رہی، بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے۔ تو اسی ذلت اور رسوائی میں 3 دن گزرے۔ 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ مر کے بچ گئے کیا؟ مر کر دنیا سے گئے، جہنم میں چلے گئے، وہاں جا کے اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارے دلوں سے ہرس کو نکال دے۔ اے اللہ ہمارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔